نماز کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح غسل کر لو۔ عام طور پر پاکی حاصل کرنے میں اور خاص طور سے پیشاب سے پاکی حاصل کرنے میں بہت بد احتیاطی برتی جاتی ہے۔ حالانکہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قبر کا عام عذاب اس کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اسی طرح وضو میں ہر عضو کو اچھی طرح دھونا چاہیے، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور نماز مکمل ہوتی ہے۔ مسلمان کو وسوسوں سے بچنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وضو شروع کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک واجب اور بعض علماء کے نزدیک سنت ہے، اور وضو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعضائے وضو روشن ہوں گے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی حفاظت پابندی یعنی مومن ہی کرتا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم 7 آدمی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کیا تو اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرے اور اس کے حق کو کمتر سمجھتے ہوئے ضائع کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب میں مبتلا کروں، اور اگر چاہوں تو اس کی مغفرت کروں۔ ہم لوگ نماز کو اس وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں اس میں قیام، رکوع اور سجود کو اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے ارکان، فرائض، واجبات و سنن اور مستحبات کو ادا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ سجدے کی جگہ پر اپنی نظر رکھیں۔ رکوع کرتے وقت پیٹھ بالکل سیدھی ہو کہ پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو گرے نہیں، اور سیدھا 7 چیزوں پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر ہوتا ہے، اور سیدھا کرتے وقت دونوں کوہنیوں کو زمین پر رکھیں، بلکہ ان کو اٹھائے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں کئی جگہ نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اسلام میں نماز کی بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ شہادتین کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل مکۃ المکرمہ میں لیلۃ الاسراء کے موقع پر نماز فرض ہوئی، جبکہ زکوٰۃ، روزہ اور حج ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افق اعلیٰ میں فرض ہوئی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جبکہ دوسرے احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین میں فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرماتے تھے، شہادتین کے بعد سب سے پہلے نماز کی طرف دعوت دیا کرو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو تو تم ان کو پہلے اس بات کی طرف بلانا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ بندے سے سب سے پہلے اس کے اعمال میں نماز کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بندے کے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہے، اور اگر نماز صحیح نہیں ہے تو ناکام ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر دوسرے فرائض کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ جہنم والوں سے دریافت کیا جائے گا، تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ جواب دیں گے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ نماز ہی ایسا عمل ہے جو کہ ہر حال میں مسلمان پر فرض ہے، جب تک کہ اس کی عقل صحیح سالم ہو، آزاد و غلام پر، مرد و عورت پر، مالدار و غریب پر، مقیم و مسافر پر، تندرست و بیمار پر، امن و خوف، ہر حالت میں نماز فرض رہتی ہے۔ اگر معذور ہے تو جس طرح نماز کو ادا کر سکتا ہے اس کو ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو بیٹھ کر ادا کریں، اور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو لیٹے ہوئے ادا کریں۔ نماز وہ نیک عمل ہے جو مسلمان کو دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والا ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ اور مقبول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نماز کا خیال رکھنا، اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے۔ ہم لوگ نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت سے نہ پڑھنے والوں کو منافق بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھر میں آگ لگا دوں جو جماعت کی نماز سے غائب رہتے ہیں، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کے گھر میں ہونے کا خوف نہ ہوتا۔ ایک بار ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے رخصت چاہی۔
کیونکہ کوئی آدمی ان صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جماعت کی نماز میں حاضر ہو، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو بھی اجازت نہیں عطا فرمائی، اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے تو 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرے، کیونکہ وہ ان کے ذریعے پکارا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری نبی کے لیے ہدایت والی سنتیں بنائیں، اور با جماعت نماز پڑھنا سنت ہے، اور اگر تم نے گھر میں پڑھی تو تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو گئے۔ اور ہم نے تو صرف منافق کو جماعت چھوڑتے دیکھا ہے۔ آدمی گھسیٹتے ہوئے دونوں پیروں کے ذریعے صف میں آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ جو لوگ نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے اور اس میں سستی و کاہلی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، جس نے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کی، اس کے لیے قیامت کے دن نور اور نجات ہوگی، اور جس نے ان کی حفاظت نہیں کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نور اور نجات نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے حشر ہوگا کہ دنیا میں مشغول ہو کر اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کی۔ نماز بندہ اور رب العزت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اس کا حکم فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھیں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 5 نمازیں رات و دن میں فرض کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہتی ہوئی نہر سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ مسلمان کے دروازے پر ایک نہر ہے جس میں وہ رات و دن 5 بار غسل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح 5 نمازوں کا حال ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں جب تک کہ وہ اس کی پابندی کرتا رہے۔ مسلمان فجر کی نماز سے ابتدا کرتا ہے، خیر کا طالب ہوتا ہے، شر سے بچتا ہے، اس کے بعد وہ دنیاوی اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ نمازیں اس کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور وہ پاک و صاف رات میں سوتا ہے۔ 5 نمازیں گناہ صغیرہ کا کفارہ ہوتی ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کے کچھ حصوں میں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام سب سے اعلیٰ ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کرنا آسان ہوتا ہے، نماز بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کا واحد راستہ ہے۔ جب مسلمان اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شوق اور اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ نماز دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا جن کا رکوع و سجدہ مکمل نہیں تھا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح 3 بار صحابی نے نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے رہے کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو ان صحابی نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نماز پڑھنا سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے جب اٹھو تو تکبیر کہو، پھر قرآن کریم میں سے جو تلاوت کر سکتے ہو اس کی تلاوت کرو اور اطمینان سے رکوع و سجدہ قاعدہ وغیرہ کرو، پھر مکمل طور پر بیٹھو اور اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی پوری نماز ادا کرو۔ مذکور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، اس میں رکوع و سجدے مکمل طور پر ادا نہیں کیے جائیں تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جو شخص مکمل رکوع و سجدے نہیں کرتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح جو مقتدی اپنے امام سے پہلے رکوع سجدے اور سلام کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو اور جب وہ پڑھے تو تم لوگ خاموش رہو، اور جب تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ برابر اللہ تعالیٰ بندے کی نماز پر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔